ایک عظیم تاریخی دن کے اعتبار سے آج ہم اس کو مناتے ہیں۔ مرشد برحق تاج الشریعہ بدر الطریقہ وارث علوم اعلیٰ حضرت العلامہ مفتی اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، ان کا آج عرس مبارکہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پر پوتے، اعلیٰ حضرت کے ایک بیٹے تھے حجت الاسلام حامد رضا خان، دوسرے بیٹے تھے مفتی اعظم ہند، اور دونوں کے یعنی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بیٹے ابراہیم رضا خان اور مفتی اعظم ہند کی بڑی بیٹی سے نکاح ہوا، اور ان دونوں کے جوڑے سے جو پیدا ہوئے وہ حضور تاج الشریعہ تھے۔ باپ کی طرف سے اعلیٰ حضرت دادا بھی تھے، ماں کی طرف سے اعلیٰ حضرت نانا بھی تھے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجیب الطرفین پیدا ہوئے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاندانی شرافت اور خاندانی جو بزرگی ہے وہ ہونے کے باوجود بھی یہ جو آج چرچا ہے پوری دنیا میں تاج الشریعہ کا، صرف خاندان کی وجہ سے نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطأ عملہ لم یسرع نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ توجہ کریں، جس کا عمل پیچھے کر چکا ہو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس حدیث کو دیکھ کر پھر تاج الشریعہ کو آپ دیکھیں تو صرف خاندانی شرافت کی وجہ سے یا خاندانی نسب کے بلندی کی وجہ سے تاج الشریعہ کو پوری دنیا نہیں جانتی تھی، بلکہ تاج الشریعہ کا تقویٰ بھی ایسا تھا، ان کا عمل ایسا تھا، ان کا ظاہر اور باطن سب ایک طرح کا تھا۔ میرے عزیزو، آج جس ولی کامل کی ہم بات کرنے چلے ہیں وہ اللہ کے ایسے ولیوں میں سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ کئی شرف عطا کیے تھے۔ جیسے خاندان کا میں نے بتایا، باپ کی طرف سے بھی عظمت ہے، ماں کی طرف سے بھی عظمت ہے، اور دوسری ایک فضیلت علم کی۔ بڑے خاندانوں میں اکثر لوگ جاہل بھی ہو جاتے ہیں، اکثر پیروں کے بچے پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو مشہور ہے، کسی خاص پیر خانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر یہ حالات ایسے ہیں، اکثر کے حالات ایسے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی لوگ تو ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت کیا رہ گئی۔ بہت ساری جگہوں پر ہمارے ایک ساتھی تھے، میں یہ عذرا ہے مزاح عرض کر رہا ہوں، پاکستان سے ہمارے ازہر میں، وہ کہتے تھے پیر صاحب کے گھر پیدا ہو نا تو اس کو مجذوب کہتے ہیں، اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ اور اچھے گھروں میں ہمارے بچے اگر تھوڑا سا بھی الٹی سیدھی حرکت کر دیے تو سیدھے کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے کیا۔ یعنی لوگوں کا مزاج ہے، اسی لیے بہت سارے بڑے گھروں کے بچے پڑھتے نہیں ہیں، ان کو ویسی ہی آلریڈی عزت مل رہی ہے لوگ، لیکن تاج الشریعہ کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ صرف بڑے باپ کے اور بڑے ماں کے اور بڑے خاندان کے بیٹے ہو کر تعلیم سے پیچھے کبھی نہیں۔ دن میں آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 16 گھنٹے آپ پڑھا کرتے تھے۔ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا ان کے پڑھائی کے زمانے میں بھی۔ میں خود پہلا جو دورہ حضرت کا ان کی فراغت کے بعد مصر میں جب تشریف لائے تھے، 40 سال کے بعد مصر آئے تھے، ایجپٹ، ان کی فراغت ہوئی تھی 1963 میں، 63 سے 66 میں، اور پھر وہ آئے تھے دورہ کرنے کے لیے 2009 میں، 2009 میں ساتھ میں تھا 4 دن مکمل، انتظامات بھی بہت ساری چیزیں میرے ذمے میں تھی۔ ایک بار ہم کار میں حضرت کے ساتھ گزر رہے تھے، نائل ریور کا نام تو سنا ہوگا، دریائے نیل، مصر کی، ایجپٹ کی سب سے آئیکونک جگہ ہے یہ، یعنی پوری دنیا بھر کے ٹورسٹ جو چیز دیکھنے آتے ہیں وہ پیرامڈس ہے اور نائل ریور کو۔ نائل ریور، دریائے نیل ایسے سجتی ہے رات کو کہ اس کی رنگ برنگی، اور وہاں کی راتیں صبح تک جو وہاں پر رونق جس کو کہتے ہیں دنیا، ناچ گانے سب کچھ
وہاں حسن دیکھنے جاتے ہیں لوگ. اور ہمارے ہاسٹل سے، جہاں ہاسٹل میں ہم رہتے تھے، وہاں سے مشکل سے 10 منٹ کا سفر ہے. 10 منٹ دریائے نیل جا سکتا ہے آدمی. جس ہاسٹل میں ہم تھے اسی ہاسٹل میں حضور تاج الشریعہ بھی 40 سال پہلے رہ کے گئے. 40 سال پہلے وہ پڑھ کر کے وہاں گئے. اور جس وقت 2009 میں وہ ایجپٹ آئے تھے، حضرت کی آنکھیں اس وقت دیکھنے کے لائق نہیں تھی. آپ نظر یعنی بینائی سے آپ کو پتا ہوگا آخری وقت میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بینائی جا چکی تھی، نظر نہیں آتی تھی چیزیں. اس وقت وہ آئے تھے مصر میں. کار میں ہم بیٹھے ہوئے گزر رہے تھے، تو میری عادت تھی پیچھے سے میں جو بھی چیزیں آتی حضرت سے کہتا کہ حضرت یہ ابھی یہاں یہ آیا ہے، فلاں آیا ہے. تو برج سے گزرتے ہوئے ہم نے کہا کہ حضرت ابھی ہم دریائے نیل کے اوپر سے گزر رہے ہیں، نائل ریور کے اوپر سے. مسکرائے اور کہا میرے زمانے میں جب میں پڑھنے کے لیے آیا تھا 3 سال ہاسٹل میں رہا، ایک بار بھی دریائے نیل دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. 40 سال کے بعد اب آیا ہوں تو اب آنکھیں بھی نہیں. وہ لوگ حسن دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ صرف اور صرف طلب علم کے لیے گئے تھے، صرف علم کے لیے گئے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو اس وقت کے ساتھی تھے مصر میں پڑھنے کے زمانے، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء صالحین ہیں، پورے 3 سال تک کبھی بھی پکی ہوئی سبزی نہیں کھائے. یا تو جل جاتی تھی یا کچی رہ جاتی تھی. کتاب لے کر بیٹھے ہوتے، اور جو سبزی بنانے کا ہم بھی پڑھتے تھے تو ہم بھی آدھے سے زیادہ باورچی ہم بن کے آئے تھے، ازہر سے شیف بن چکے تھے ہم بھی. کیونکہ ان کا جو کھانا ملتا تھا ہاسٹل کا، اس کو پھر لا کر کے مسالے وغیرہ لگا کر، کیونکہ انڈین ہیں ویسے نہیں کھا سکتے عربی کھانا، تو ہماری بھی عادت تھی. تو حضرت سے ہم نے پوچھا تھا تو کہ اس وقت بھی یہی معمول تھا کہ کھانا جو بھی ملتا اس کو کچھ نہ کچھ چیزیں مسالے لگا کر کے پکاتے تھے یا الگ سے سبزی بنا لیتے. لیکن 3 سالوں میں کبھی بھی پکی ہوئی سبزی پوری طرح سے کھانے کو نہیں ملی. کتاب لے کر بیٹھے رہتے اور ادھر کبھی سبزی جل چکی ہوتی تھی اور کبھی کچی ہی کھا لیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے اس کائنات میں اپنے آپ کو وقف نہیں کیا تھا. عزیزان گرام وقار، خاندانی شرافت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت، اور پھر اس کے بعد 2 اور چیزیں بہت بہت اہم امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں. سب ایک ساتھ کسی کو نہیں ملتا، سب نہیں ملتا، لیکن تاج الشریعہ کو بہت کچھ ملا ہوا ہے، بہت کچھ. خاندانی شرافت ملی، علم اتنا ملا کہ ان کے برابر کا دکھتا نہیں کوئی. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل بھی دیا تھا. بہت سارے عالم تو بن جاتے ہیں لیکن اس پر عمل کر کے دکھانا یہ سب کے بس کی بات ہے. ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے، دیکھے ہیں کتنے لوگوں کو، لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جنہوں نے دیکھا وہ سری لنکا میں بھی دیکھے ہوں گے. کل ہی مولانا ہم سے کہہ رہے تھے کہ جب حضرت یہاں پر تشریف لاتے حاجی عبدالستار صاحب کے، اور معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، وہیں پر جہاں رہتے فجر کی جماعت کے لیے لوگ جو ملنے والے ہیں فجر میں پہنچ جاتے تھے. آج یہ خال ہے، کہیں کوئی بڑے شخص کو دیکھو تو فجر میں تو مشکل ہے کہ ان سے ملاقات ہو. بریلی شریف میں خود ہم بھی جاتے تھے کہ فجر کے وقت میں مسجد رضا میں آ کر وہ جماعت سے نماز پڑھاتے تھے. جب آپ کی عمر 70 سال کی تھی اس وقت بھی وہ جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے. فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں. اور ایک دن ایسا بھی ہوا تھا بریلی شریف، ٹھنڈیوں کی راتوں میں بھی اٹھ کے چلے آتے، انتظار کرتے کوئی خادم آئے ساتھ میں تو مسجد تک جائے. اور ایک دن خادم کو آنے میں دیر ہوئی تو خود ہی نکل گئے، نظر نہیں آتا. اس کے باوجود گھر سے باہر نکلے اور کھمبے سے آپ بہت تیزی سے ٹکرا گئے، سر پہ کھمبا لگ گیا تھا. وہ انتظار بھی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی آئے اور مسجد تک لے جائے.
عمل اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا تھا کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. نماز چھوڑتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. وہ 70 سال کی عمر میں بھی ہم نے دیکھا ہے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے اور بغیر ٹیک لگائے خود ہی کھڑے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ سجدے میں جائیں اور زمین پر ہاتھ رکھ کر کے بوڑھے اٹھتے اس طرح اٹھیں، نہیں، جوانوں کی طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے. وہ 70 سال کی عمر میں آخری دن جس دن انتقال ہوا اس دن بھی وہ وضو کر کے مغرب کی تیاری کر رہے تھے. مغرب کی تیاری کر رہے تھے، اذان ہوئی اور ادھر انتقال ہوا. عمل میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں دیکھی گئی. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ پیر ہیں تو جلسے میں باہر وہ نظر آتے ہوں بڑے اور اندر خالی خالی ہے. نہیں، جنہوں نے تنہائی دیکھی ہے وہ بھی جانتے ہیں اکیلے پن میں. اسی لیے ایک بہت بڑی بات میں آپ سے کہتا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ تیرا ذکر تیرا مراقبے یہ سرور کی محفلیں، تیرا ذکر تیرے مراقبے یہ سرور کی محفلیں، تیری تنہائی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی آدمی محفلوں میں بہت نیک دکھتا ہے، ٹوپی بھی لگایا ہے، جبہ بھی پہنا ہے، ارے ابھی تھوڑا پیر لمبا کر کے بھی نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تم محفل میں کر لیتے ہو، اکیلے میں تم کر کے دکھاؤ تب تم مسلمان. اکیلے میں آدمی جو ننگا ہو جاتا ہے، اکیلے میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. اقبال کہتا ہے اگر تیری تنہائی کے یہ چیزیں نگہبان نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تمہارا ٹوپی لگانا، تمہارا تسبیح پڑھنا، تمہارے عبادات کرنا، اکیلے میں دیکھو کہ یہ چیزیں مجھے اثر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. جب گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو پھر اس کا عمل کیسا ہوتا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم لأہلہ. تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. گھر والے کہیں کہ ہاں اس کے عمل بہت اچھے ہیں، ورنہ تو ہر ایک کی بیوی تو جانتی ہے کم سے کم کہ کیسا ہے. بیوی کے ساتھ اگر کوئی اس کے تعریف سن لے، ہاں ہو سکتا ہے دنیا میں دکھانے کے لیے اپنے شوہر کی بات کر لے، لیکن وہ جانتی ہے کہ کیسا ہے، سب کچھ پتا ہے. گھر میں آتا ہے تو کیسے رہتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے ہم کچھ مسئلے حل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں شوہر بیوی کے جھگڑوں کے معاملے میں، اللہ کی پناہ کان بند کرنا پڑتا ہے. بیوی سب جو نکالتی رہتی، سب نکال لیتی ہے. حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان کے بھی جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن جب جھگڑے ہو گئے تو بیوی پوری چیزیں نکالتی ہے. یہ گھر میں اکیلا آتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے، کس طرح سے رہتا ہے. تو پھر وہ حدیث یاد آتی ہے، صرف جبہ پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، ٹوپی پہن لینے کو اچھا آدمی نہیں کہتے. گھر والوں کے سامنے وہ اچھا بن کر کے دکھائے، وہی سب سے بہترین آدمی ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل یہ تھا. آپ گھر والوں سے پوچھیں. آج بھی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ امی جان باحیات ہیں، اللہ ان کی عمر زیادہ فرمائے. آپ ان سے پوچھیں تو پتا چلے ٹھنڈیوں کی سخت راتوں میں بھی کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے. اور گھر کے اندر کا معمول یہ تھا، عصر سے لے کر مغرب تک کسی سے ملاقات نہیں ہوتی. حضرت نے خود مجھے اجازت دی تھی حزب البحر کی قصیدہ بردہ شریف کی، تو کہا کہ میرا معمول ہے برسوں سے، ہم جیسے لوگوں کو آج جو کنٹینیو ہم سفر کرتے ہیں ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں مل پاتا، لیکن وہ اتنے کروڑوں مریدین کے پیر ہو کر کے بھی ان معمولات پہ کبھی فرق نہیں آتا تھا. روزانہ سفر میں بھی وہ عمل کے بادشاہ تھے، تقوی کے بادشاہ تھے. 3 شرف میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نسب میں بھی، خاندان میں بھی بڑا شرف دیا ہے، علم کی بھی دولت میں ان کو بادشاہ بنایا، اور عمل میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھے. اور چوتھی چیز یہ تو کسی کو ملتی ہے، عمل بھی ہو گیا، علم بھی ہو گیا، لیکن ساتھ میں جو اللہ نے جمال دیا تھا اس کی بھی کوئی مثال نہیں تھی. حسن و جمال میں بھی اللہ نے یکتا کیا تھا. بغداد کے ہمارے شیخ ہیں، استاد ہیں، شیخ عمر سلیم الاعظمی
سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. وہ تقریباً کئی مہینے تک جامعۃ الرضا میں پڑھانے کے لیے بھی آ کر رہے تھے. بڑے شیخ ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت جامعۃ الرضا آئے, ظہر کی نماز مصلی بچھا کر کھلے صحن میں ہی پڑھ رہے تھے, دور کھڑے ہو کر. بغداد والے کوئی ایسے ویسے لوگ بھی نہیں ہیں, وہ خود خوبصورت ہوتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتے ہیں عراق والے. دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہے. جب حضرت اتحیات میں بیٹھے تو وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کو جو دیکھتا ہے پلک جھپکنے کا بھول جاتا ہے, آنکھ بند کرنا بھول جاتا ہے. کہا آپ لوگ تو بہت حسینوں کو دیکھیں عراق میں, شام میں, مصر میں, ان کو دیکھ کر کے بھی. حضرت نے کہا خوبصورتی گورے ہونے کو نہیں کہا جاتا, خوبصورتی وہ ہے جو دلوں کو کھینچ لے, دلوں کو کھینچ لے, وہ ایمان کی خوبصورتی. اور اس کے بعد شیخ عمر سلیم صاحب نے کہا تھا اس زمانے میں کہ آج دیکھو تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد دل موہ لیتا ہے, تو پھر وہ صحابہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو کیا عالم ہوتا ہے. 1400 سال بعد ایک عاشق رسول کا حسن ایسا ہے, تو اس زمانے میں آمینہ کے لال کا حسن کیسا ہوگا. عزیزان گرامی وقار, یہ 4 چیزیں شرف کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے خاندان بھی بڑا دیا, علم بھی بڑا دیا, عمل کا بھی بادشاہ بنایا, اور حسن و جمال میں بھی یکتا کیا. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کسی کو ملتی نہیں ہیں. جب کسی کو یہ چیزیں مل جائیں تو پھر وہ اپنے وقت کا بہت بڑا قطب ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز, اگر سب مل گیا تو ایک اور چیز کی کمی آ جاتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں نہیں رکھی, کہ پیر بھی ہو, خاندانی شرف بھی, علم بھی, عمل بھی, لیکن حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا تھا. اس میں بھی کوئی کمی نہیں رہی کہ کہیں کوئی ایسی بات آتی ہو کہ ان کو مانگنا پڑے یا کسی طرح کی محتاجی نظر آئی, وہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کیا تھا, بے نیاز کیا تھا. اور یہ سب چیزیں جس کے پاس آ جائیں, پھر اگر اس کو غرور و تکبر نہ آئے تو پھر وہ اپنے وقت کا غزالی ہے, وہ اپنے وقت کا غزالی ہے. ان کو غرور و تکبر کبھی نہیں آیا. میں جانتا ہوں 1985 کی بات, ویسے تو ابھی مجھے پتا چلا, میں تو حضرت پر جو گفتگو کر رہا ہوں بہت بعد کا میں بچہ ہوں جو حضور تاج الشریعہ کے پاس گیا پڑھنے کے لیے. حضرت نے اپنی شاگردی میں ہمیں رکھا اور بڑی خدمت کا موقع ملا, لیکن یہ ہم بہت بعد کے لوگ ہیں. حضرت حافظ احسان صاحب قبلہ فرما رہے تھے ابھی کہ یہ 87 میں ہی حضرت سے بیعت ہوئے تھے, جب تو میں 1 سال کا تھا. ہماری بہت چھوٹی عمر میں ہی حضرت کو دیکھے ہوئے لوگ ہیں. 85 کی بات میں بتا رہا ہوں, ممبئی سے کرناٹک حضرت کو آنا تھا. ہمارے ہاں کرناٹک میں ہبلی میں ایک بہت شریف آدمی تھے رمضان لودھی صاحب. وہ کہتے ہیں میں پوسٹ کارڈ خط لکھ کر کے بھیجتا بریلی کہ آپ کو آنا ہے, حضرت خط میں ہی جواب دیتے تھے کہ ہاں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں. یہی ہوتا تھا تاریخ لینے کا سسٹم. اور حضرت نکلے بریلی سے, ممبئی آئے تھے, ممبئی سے گورنمنٹ بس میں بیٹھ گئے اور وہ بس ناسک میں جا کر گھاٹ میں پہاڑ پہ خراب ہو گئی. یہ یہاں سے آج کے زمانے میں بھی ممبئی سے ہمارے ہبلی کا جو سفر ہے وہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں, 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں. اس وقت یہ نکلے ہیں اور رات پوری یہ پہاڑوں پر جنگلوں پر اکیلے کاٹتے رہے, بس خراب ہو چکی, فون بھی نہیں ہے. دوسرا دن آیا تو ایک جیپ, جو مہندرا کی جیپ ہوا کرتی تھی, اس میں بیٹھ گئے کرائے سے. اور اس کے بعد وہاں سے نکلے تو پونا آتا ہے ایک شہر, پونا سے تھوڑا سا آگے آئے تو وہ بھی بڑی وہاں پر خراب. یہ دوسرا دن تھا سفر کا. ایک دن پورا گیا, دوسرا دن بھی آ گیا, رات ہو گئی. تو قریب میں جا کر کے انہوں نے وہاں سے لینڈ لائن سے فون لگایا اور ہبلی میں اطلاع دی. تو ہبلی والے ایک پرانی کوئی کار لے کر کے نکلے تو ان کو اور ایک دن لگ گیا, اور راستے میں آ کر کے حضرت کو وہاں سے بٹھائے اور لے کر کے آئے. صرف ممبئی سے ہبلی جو ہے کرناٹک کا 550 کلومیٹر کا سفر ہے, وہاں پہنچنے میں ان کو 3 دن لگ گئے.
3 دن کے بعد ہبلی شہر پہنچے. میں یہ حضور قائد ملت اسد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے پاس کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا حضرت کا ایسا سفر تھا. تو وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ ہاں اس سفر میں بھی تھا. میں پوچھتا ہوں کیا وہ اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے خاندان کے ہو کر اس طرح کا سٹرگل والا سفر کیا کرتے تھے؟ تو حضور قائد ملت نے کہا کہ آپ نے حضرت کو تو بہت یہ ترقی کے زمانے میں دیکھا ہے، پلین وغیرہ کے سفر میں، ورنہ انہوں نے اپنی پوری جوانی کا جو سفر کیا ہے آپ آج اس کا ایک حصہ بھی نہیں کر سکتے. وہ جس جگہ پر بھی گئے تبلیغ اسلام کے لیے، میرے عزیزو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی لوگوں نے آخری زمانے میں دیکھا، ہزاروں کی لاکھوں کی بھیڑ اور آرام کے سفر کو، لیکن ان کے جو ابتدائی سفر تھے وہ بہت مشقت والے سفر تھے. آج ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم جیسے جوان لوگ بھی نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں صرف دین کے لیے انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ عظمت عطا فرمائی کہ آج ہر جگہ سے ایک نعرہ گونجتا ہے کہ کریا بستی بستی کریا کریا. یہ نعرہ لگتا ہے ہر جگہ، بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ. یہ کب ہوتا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کائنات کو اللہ اس کی طرف پھیر دیتا ہے، اس سارے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے بھیڑ نہیں لگتی تھی، بلکہ ان کے اندر جو عشق رسول تھا وہ ایسا جمال رکھا تھا کہ ہزاروں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا. اور ان کے کلام کو پڑھو آپ، تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، اسی کا میں ایک پیغام دیتا ہوں. بہت سارے نعتیہ دیوان ہیں تاج الشریعہ کے، لیکن ایک بہت بڑا درس ہے جو میری زندگی کا بھی ایک وہ مشن ہے. میں ہمیشہ ان اشعار کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں ہر تقریر میں. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. ہماری زندگی کسی کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہمارا جینا مرنا جو کچھ بھی ہے وہ سب نبی کے لیے ہے. تو تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فوکس تھا وہ ان کے والد، ان کے نانا، ان کے دادا کی مشن پر ہی تھا. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے. اور ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند کیا کہہ رہے تھے؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑ، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. مفتی اعظم کا یہ کلام ہے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے تھے، مفتی اعظم یہ کہہ رہے تھے جس کے گھر کا پورا ماحول عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہو تو کیا پوتا کہیں اور کی بات کرے گا؟ وہ بھی بات کرے گا تو یہی کہے گا بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. یہ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان کے گھرانے کی تربیت کا بھی اثر تھا. جو کلام، جو اشعار آپ کی زبان سے نکلے وہ پوری امت کے لیے درس ہے. آج میں حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کرامات پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کرامات کا ایک الگ باب ہے، لیکن آج سنیوں کو کرامت نہیں استقامت کی ضرورت ہے. کرامتیں بہت سنے ہو آپ، اور کرامتیں سن کر کے لوگ کیا کرتے ہیں سنی، بس واہ 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 کیا کرامت تھی. آپ کے اندر کیا آیا؟ آپ کو آج استقامت کی ضرورت ہے، آج آپ کو عمل کی ضرورت ہے. جس دل کی صفائی کے ساتھ وہ اس روئے زمین پر موجود تھے، کیا وہ صاف و شفاف دل ہمارے پاس ہے آج؟ جس دل کی صفائی کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، کیا وہ دل کی صفائی ہمارے پاس ہے آج؟ ہمارا دل بیمار ہے. آج
میرے عزیزوں، آپ سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے نوجوان، کل بھی جیسے مجھ سے سوال ہوا تھا، اینزائٹی کا علاج کیا ہے، بے چینی کا علاج کیا ہے، گھبراہٹ کا علاج کیا ہے؟ دل کے اندر جتنی چیزیں ہم نے جمع کر کے رکھی ہیں یہ تو بے چینی پیدا ہی کرے گی۔ ایک دل ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا بھرا ہوا ہے، بہت کچھ بھرا ہوا ہے۔ جب دل بہت ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو آدمی ہمیشہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے دل کی طرف کیا کہا؟ یہ ہمارے سب کے دل جو سینے میں ہیں، یہ دل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، جو حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہے اسی کو دل کہلانے کا حق ہے۔ باقی دنیا سب بھرا ہوا ہے دل کے اندر تو کہاں کا دل ہے؟ وہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کعبہ بنائے خلیل اطہرست، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است۔ کعبہ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ عمارت ہے، لیکن دل رب ذوالجلال کا عرش ہے۔ ہم سب کا دل اللہ کا عرش ہے۔ مولانا روم فرماتے کعبے کی عظمت سے بھی بڑھ کر ایک مومن کے دل کی عظمت سے ہے، اور اگر اس کو کسی نے ناپاک کیا ہے تو کعبے کو ناپاک کرنے سے بھی بڑا ہے۔ ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ اس دل کو ہم نے کس کے حوالے کر دیا۔ آج نوجوانوں کو میں کہتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری زندگی کیا خود نوجوانی میں لڑکیوں سے چیٹ کرنے کے لیے ہی دی گئی ہے؟ آج اتنا نارمل ہے، یہ اتنا نارمل ہے، اس کو لوگ برا بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا آپ کس پہ بات کر رہے ہیں، کامن چیز ہے۔ آج جو بھی 16 سال کا لڑکا ہو، انگلینڈ کے ہمارے کچھ احباب ہیں وہ کہہ رہے تھے، حیرت ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو سائیکسٹرسٹ ہے، سائیکالوجیکل بہت ساری چیزوں کو حل کرتے ہیں، نفسیات کے ڈاکٹر، ان کے پاس ایک حاجی صاحب اپنی بیٹی کو لے کر کے آئے ہیں، علاج کریں، اس کا تھوڑا سا دیکھیے، علاج کیجیے۔ حاجی صاحب کی بیٹی ہے، علاج کے لیے کہا کیا ہوا، کیا پرابلم کیا ہے؟ کہا گمسم رہتی ہے، چپ چاپ رہتی ہے۔ کہا اتنا ہی ہے؟ کہا نہیں۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا تکلیف ہے، وہ بتا۔ کہا مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، لیکن ماں باپ یہ سارے یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک تیرا بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہے، تو نارمل ہے بھی کہ نہیں ہے، ابھی تک اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ اکبر نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے لے کے آئے، یعنی اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا۔ اور اگر کوئی لڑکا 20-22 سال کا خالی گھوم رہا ہے اور اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے تو اس کو تانا دیا جائے گا، کیریکٹر صحیح نہیں ہے یا کوئی کمی ہے تیرے اندر، ابھی تک کیوں لڑکی کچھ ملی نہیں ہے، تجھے دوست نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری دور میں تم دیکھو گے کہ لوگ ایسا زنا کریں گے جیسے گدھے اور کتے راستے پر زنا کرتے ہیں۔ وہ دور آ گیا، اور مجھے یہ حدیث پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں سب سے شریف آدمی کون سا ہوگا جانتے؟ سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو راستے پر زنا کرتے ہوئے دیکھے گا اور صرف اتنا کہے گا بھائی صاحب دیوار پیچھے چلے جاؤ، وہ اتنا ہی کہے گا، وہی شریف آدمی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج پورے معاشرے کو سوشل میڈیا نے اس گناہ میں مبتلا کیا ہے۔ رات رات بھر نوجوان اپنے حیا کا قتل کر رہے ہیں، اس کو ایک بالکل کامن سمجھا جاتا ہے، نارمل لیا جاتا ہے۔ تمہیں پتا نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات سے بھی اللہ باخبر ہے۔ اور جس طرح کا ماحول آج بنایا گیا ہے میرے عزیزوں، ایک دل کو نوجوان یہ سمجھتا ہے یہ ہمارا دل ہے، یہ لڑکیوں کے پیچھے لگانے کے لیے ہے، ان کے حسن کی تعریف کرنے کے لیے۔ کتنے دن کی بات ہوتی ہے، یہ 4-6 مہینے چلتا ہے چکر، شادی ہو جانے کے بعد پھر ہو سکتا ہے مہینہ 2 مہینے ادھر ادھر گھومے گا، پھر وہ ہو گیا ختم۔ کتنی تو لڑکیاں ہیں وہ شکایت ہم سے بھی کرتی ہیں، بیویاں ہیں
کہ حضرت یہ تو شادی سے پہلے کہتا تھا چاند توڑ لاؤں گا، تارے توڑ لاؤں گا، ابھی تو گھر کا آٹا بھی نہیں لاتا، ابھی تو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ارے ہاسپٹل جانے کے لیے دوائی لانے کی ضرورت ہوتی وہ تک نہیں لاتا، بھر گیا دل اس کا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا ہے، جس نے اپنے دل میں صرف اور صرف دنیاوی محبت ڈالی اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہوتی اس دل کے اندر کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں اس کے دل کے اندر۔ ہمارا ایک دل، اس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ دل جب صاف ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ باتیں میں نے ابھی اچانک کیوں چھیڑی آپ کو بتاتا ہوں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہوا مجمع ہے یہاں پر، آپ لوگوں نے دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ؟ صرف یہاں نہیں، وہ جس جگہ پر بھی جاتے تھے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی، لاکھوں کی، اور وہ بیان کم کرتے تھے، اس کے باوجود لوگ انہیں دیکھ کر کے توبہ کرتے تھے۔ یہ بات میں گواہی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنیے یہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ اور میں نے یہ جو دل کی بات کی اس کو میں آپ کو کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں۔ بات ایسی ہے کہ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو شیشہ گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر کے، ہم بچپن میں کرتے تھے، چھوٹا سا گلاس کا ٹکڑا، دوپہر کے وقت دھوپ میں آپ سورج کو دکھائیں گے تو گلاس کے اوپر سورج ریفلیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ گلاس کو آپ جس طرف بھی گھمائیں گے گلاس کی روشنی دیوار پہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ بچپن میں ہم کھیلتے تھے، گلاس کا ایک ٹکڑا لے کر کے یوں روشنی ادھر سے ادھر، ادھر کسی کے منہ پہ لگا دیا، کسی کے آنکھوں کی طرف کر دیا، یہ تو کرتے رہتے تھے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ گلاس کا ٹکڑا سورج کو دکھا کر کے ادھر ادھر جو روشنی ڈال رہے، دیوار پہ بھی، پتھر پہ بھی، سب جگہ جہاں آپ گھمائیں گے روشنی آتی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں غور سے دیکھنا، وہ روشنی گلاس کی نہیں ہے، وہ روشنی سورج کی ہے۔ وہ روشنی کس کی ہے؟ سورج کی ہے۔ ارے وہ گلاس کے ٹکڑے کو چھوڑو، ایک پتھر ہاتھ میں لے لو اور پتھر کو بھی سورج کو دکھا کر کے گھماؤ، کیا وہ بھی روشنی اسی طرح سے کرے گا؟ کیا پتھر کا ٹکڑا وہ بھی اسی طرح کی روشنی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ گلاس کا ٹکڑا، شیشے کے اندر روشنی آتی ہے اور سب جگہ چمکاتی ہے، پتھر کے اندر نہیں آتی۔ مولانا جلال الدین وہ صوفیوں کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں بات یہ سمجھنے کی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے گلاس کی طرح، وہ رسول اللہ کا نور اپنے دل پر لیتا ہے، اور اس کا دل پھر جس طرف گھومتا ہے سامنے والے پر بھی روشنی پڑتی ہے، جدھر وہ گھومتا ہے ہر ایک کے اوپر اس کی روشنی پڑتی ہے۔ اور دل جب پتھر ہو تو اس کے اوپر کوئی روشنی نہیں آ رہی تو پھر گھومتا پھرتا رہے، وہ کسی کو کچھ نہیں فائدہ دے پاتا۔ تو تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جو بزرگ ہیں، وہ دل اتنا پاک و صاف تھا کہ نور نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور تجلیات ان کے دل پر پڑتے تھے، اور وہ جس طرف سے گزرتے تھے ہر ایک کو روشن کر کے چلے جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بستی بستی، قریہ قریہ،